السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی ایک مسجد کے اندر ہوں اور یہاں پہ سعودی میں ہوں، اور سعودی میں تقریباً ہر مسجد کے سامنے جو ہے نا وہ یہ لگے ہوتے ہیں اذکار۔ تو یہ لکھا ہے کہ نماز کے بعد کے اذکار۔ تو اب پہلے جب سلام پھیرنے کے بعد جو چیز ہم نے پڑھنی ہے یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر 1 دفعہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر علماء اس طرف کے ہیں کہ استغفر اللہ ہی پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر نہ پڑھیں۔ لیکن کوئی حرج نہیں اگر وہ اللہ اکبر 1 دفعہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 دفعہ جو ہے استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہم نے پڑھنی ہے نیچے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے، تو یہ دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لکھا ہے کہ 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ کون سی نماز کے بعد؟ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یعنی ہر دن جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمہ جو ہے وہ ہم نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ کون سا کلمہ ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ہے ہمیں یہ پڑھنا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی پڑھنا ہے اس کے بعد، اور اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ذکر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے 1 دفعہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھنا ہے یہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ جو ہے آپ نے 33 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ آپ 33 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر جو ہے وہ 33 دفعہ پڑھیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی آخر مرتبہ جو اللہ اکبر ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 34 دفعہ پڑھنا ہے۔ وہ روایت بھی درست ہے وہ، لیکن سونے سے پہلے جب آپ سوئیں تو اس ٹائم جو ہے وہ آپ کو 34 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ نے یہ پڑھ لیا 33 دفعہ، اس کے بعد آپ نے یہی کلمہ پڑھنا جو تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد یہ آتے ہیں ہم نیچے دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے نہیں، ہم نے سورہ سورہ اخلاص سے مراد آپ جانتے ہیں قل هو اللہ احد ہے، تو ہم نے ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد نہیں جو ہے ہر نماز کے بعد اگر پڑھتے ہیں آپ تو 1 دفعہ پڑھ لیں، یعنی قل هو اللہ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ، سورہ فلق ہر نماز کے بعد 1 دفعہ، اور سورہ الناس ہر نماز کے بعد 1 دفعہ۔ لیکن آپ نے یہی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے جو ہے ہر دن فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آخری بات ہے کہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی جو ہے ہر نماز کے بعد آپ نے 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ تو ان اذکار کا ویسے اہتمام جو ہے نا ہر آدمی کو کرنا چاہیے، اور یہ یہاں پہ ہر مسجد میں یہ لکھے ہوئے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پہ خود بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ اور میں انشاءاللہ اس پہ واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، اور جس ساتھی کو ضرورت ہوں گے تو میں الگ سے بھی انشاءاللہ وہ بھیج دوں گا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر ترجمہ آپ کو چاہیے ہوگا تو میں ترجمہ جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ تو چینل کو ہمارے کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ ایک اسلامک چینل ہے، اور یہ سعودی کے جو دعویٰ اسلامک سینٹر ہیں ان کے تحت یہ کام کرتا ہے۔ تو ضروری ان اذکار کا اہتمام کیا کریں آپ، یہ بہت بابرکت اذکار ہیں، بہت بڑی ان کی اہمیت اور بہت بڑی ان کی فضیلت ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ضرور سب جو ہے اس کا اہتمام کیا کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔